اب میں دعوت سخن دیتا ہوں محتمم جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جیلم امیر تحریک خدام اہل سنت پنجاب شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت والجماعت، ذی قدر حضرات علماء کرام، ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم خدام اہل سنت، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب ازہر دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں محسن اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے پروگرام کے روح رواں برادر مکرم جناب مولانا قاری عطا اللہ طارق صاحب مدظلہ اور راولپنڈی کے نوجوان علماء کرام اور کارکنوں کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عمومی جماعتی معمول سے ہٹ کر یہ پروگرام منعقد کیا، یہ محفل سجائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قائدین کے مشن کو تا دم آخر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس سیمینار میں مجھے میزبانوں کی طرف سے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ اور آپ کے رفیق سفر ولی کامل حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمہ اللہ، ان دونوں شخصیات کے باہمی تعلق پر اپنی معروضات پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اس ایک عنوان میں بھی بہت سے باب ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کس باب کو کھولا جائے۔ آپ میں سے ہمارے اکثر پرانے بزرگ جانتے ہیں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمہ اللہ، ان کو جو مزاج اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، ان کا صرف دیکھنے کا انداز ہی ان کے مزاج کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا۔ میں نے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھا جب حضرت جہلمی رحمہ اللہ کے سامنے آتے تھے، ایک نظر اپنے ٹخنوں کی طرف ڈالتے اور ہاتھ اپنے گریبان کے بٹنوں کو چیک کرنے میں مصروف کر دیتے۔ وہ شخصیت جلدی کسی سے متاثر ہونے والی شخصیت نہیں۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ سے عمر میں بھی چند سال کا فرق تھا۔ مرکز رشد و ہدایت دارالعلوم دیوبند سے فراغت میں بھی صرف 1 سال کا وقفہ تھا۔ اساتذہ اور مشائخ میں بھی اشتراک تھا۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ بھی شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ کے فیض یافتہ ہیں اور حضرت جہلمی رحمہ اللہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں۔
حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ 1 سال قبل فراغت حاصل فرماتے ہیں اور حضرت جہلمی رحمہ اللہ 1 سال کے بعد اور دونوں نے روحانی فیض بھی حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پایا ہے، لیکن حضرت جہلمی رحمہ اللہ نے اس کی تکمیل حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے فرمائی۔ ہم عصر علماء عمر میں بھی فرق کم، علماء اور مشایخ میں بھی اشتراک، مادر علمی بھی، لیکن حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے ادب اور احترام کا عالم یہ تھا۔ آج ہم اپنے بزرگوں کو جب دیکھتے ہیں احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ امین ملت وکیل احناف حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں جہلم میں حضرت جہلمی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، جامعہ مسجد گنبد والی میں تشریف فرما تھے، وضو فرمانے لگے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شریف صاحب دامت برکاتہم ہمارے پرانے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی صحت میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بتایا کہ حضرت چکوال سے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ اس وقت دامت برکاتہم العالیہ تھا، ان کا فون ہے۔ حضرت نے وضو کی تکمیل فرمائی، واپس اپنی جگہ پر تشریف لائے، ریسیور پڑا ہوا ہے سائٹ، دو زانو ہو کر بیٹھے، ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھی اور اس کے بعد ریسیور ہاتھ میں پکڑا اور حضرت سے بات۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ بھی کوئی عام عالم نہیں تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، انہوں نے حضرت کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا، فرمانے لگے کہ میں نے آمنے سامنے تو علماء کو بزرگوں کو ایک دوسرے کا احترام کرتے دیکھا ہے، لیکن پس پشت ادب اور احترام کا یہ عالم میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس احترام کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ وہ حضرت جہلمی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد، آپ کے استاذ، آپ کے شیخ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز، اور یہ بات بھی ہم نے متعدد بار دیکھی کہ کوئی صاحب تشریف لاتے جی کہ آپ مجھے بیعت فرما دیں، حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے مجاز ہے، لیکن فرماتا ہے کہ بھئی ہمارے بڑے تو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ چکوال تشریف لے جائیں، اور بعض ساتھیوں کی حضرت سے سفارش بھی کیا کرتے تھے کہ حضرت کو آپ بیعت فرمائیں۔ دیکھیں بہت سی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، دینی جماعتیں بھی ہیں، جو جماعتی نظم ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں، چاہے وہ دینی جماعت ہو یا سیاسی ہو۔ جماعت میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قیادت ہوتی ہے اور ایک کارکن ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں۔ ہر جماعت کی کامیابی کے لیے باہمی مشاورت اور اطاعت امیر یہ ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے ساری زندگی ان بزرگوں کو جس طرح ایک دوسرے کے قریب دیکھا، باہمی پیار و محبت دیکھا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام دیکھا، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی معاملے میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کچھ ارشاد فرما دے اور حضرت جہلمی رحمہ اللہ اس سے کوئی اعتراض فرمائے، ایسا کبھی نہیں۔ باہمی مشاورت ہوا کرتی، ہر مسئلے میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ گھریلو مسائل میں ہوتی تھی، اور حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ بھی ہر اہم معاملے میں حضرت جہلمی رحمہ اللہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور ان سے مشاورت کو بڑی اہمیت دیا کرتے۔ ایک دوسرے پر جب مکمل اعتماد تھا، یہ تعلق کتنا پرانا تھا۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دارالعلوم دیوبند میں تو یاد نہیں کہ حضرت جہلمی رحمہ اللہ سے وہاں ملاقات ہوئی کہ نہیں، لیکن باضابطہ ملاقات 1950 میں ہوئی،
پھر 1953 کی تحریک ختم نبوت میں اکٹھے جیل میں بھی رہے، مختلف تحریکوں میں ساتھ رہے، بڑا پرانا تعلق، لیکن آپس میں ایک دوسرے پر اتنا اعتماد، اتنا قرب، مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں نام لوں، ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمارے انتہائی قریبی عزیز ہیں، انہوں نے حضرت جہلمی رحمہ اللہ کی وفات سے قبل خواب دیکھا، وہ دیکھنے لگے کہ میں نے قاضی صاحب رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا، اس وقت دونوں بزرگ حیات تھے، کہ آپ کا دایاں بازو کندھے تک کٹا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے شیشے کے گلاس میں دودھ پی رہے، اور بڑے پریشان گہری سوچوں میں گم بیٹھے ہوئے، فرمانے لگے کہ میں نے جب میں اٹھا میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے۔ مختلف حضرات سے اس کے بارے میں بات بھی کی، پھر والد گرامی سے، ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے جید عالم دین، ان سے خواب کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے خواب سنا، فوراً پوچھا کہ مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی کیسے ہیں آج کل، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس وقت حضرت جہلمی رحمہ اللہ بظاہر کوئی ایسی بیماری نہیں تھی، لیکن چند ماہ کے بعد ہی پھر آپ کا وصال ہوا، تو اس کے بعد وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر تھی، وہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے دائیں بازو تھے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان دونوں حضرات کا یہ سفر یہ بڑا طویل ہے، سوچ اور فکر میں ہم آہنگی ہے، اکابرین کے عقائد اور نظریات پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا، نہ کبھی اس کا تصور کیا، اور کبھی اس معاملے میں کسی مصلحت کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ بڑے بڑے طوفان اٹھے، اپنوں پرایوں میں مخالفت ہوئی، بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے، بڑی بڑی سازشیں دیکھی، لیکن الحمدللہ ہمارے یہ اکابرین جن پر آج ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ الحمدللہ آخر وقت تک ثابت قدم رہے اور ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ گئے کہ اپنے اکابرین کی تحقیق اور ان کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کرنا۔ آج نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین کی تعلیمات وہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ آپ ان فتنوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے اکابرین سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تمہیں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر پروگرام کے جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے ان اکابرین کے مشن پر کاربند رہنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔